جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج سب سے پہلے آپ سب کو جشن آزادی کی 14 اگست کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی۔ آج 14 اگست نہیں، آج 11 اگست ہے، بٹ میں آپ سب کو اس لیے 14 اگست کی مبارکباد دینا چاہوں گی کیونکہ بابائے قوم نے اتنی محنتوں سے جو ہمیں ایک ملک دیا ہے، ایک ریاست دی ہے، ایک وطن دیا ہمیں آزاد کر کے، جو انگریز تھے ان کی غلامی سے ہم نکل آئے اور ہمیں ایک آزاد ملک ملا، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل ناظرین، جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اس پہ ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے کہ مطلب جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو فی الحال ہندوستان کے لوگ ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز اس مہینے میں رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، وہ تھوڑا سا آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں گی۔ بلوچستان میں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ڈیٹا سروے جو ہے نیٹ کا وہ ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے، اور امن امان ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے، وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ اس لیے آئیں گے کیونکہ جو ان کا باپ ہندوستان میں بیٹھ کے ان کو بتا رہا ہوتا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے 11 اگست منانا ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ 15 اگست بھی منانا ہے جو ہندوستان کی آزادی کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں دن یہ لوگ منائیں گے کیونکہ وہ ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کا دن بھی منائیں گے، اور یہاں پہ جو ان کے بچوں کی اپنی کوئی سالگرہ ہے یہ لوگ وہ بھی منائیں گے۔ لیکن ناظرین آپ سب کو بتاتے چلوں کہ کوئٹہ کا جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے، کوئٹہ میں مطلب جو ایک خوبصورتی آئی ہے، کوئٹہ کو ایک دلہن کی طرح جو ہے وہ سجایا گیا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں اس دفعہ انشاءاللہ 14 اگست جو ہے وہ بڑی جوش و خروش سے منایا جائے گا، جیسے عمارتوں کو سجایا گیا ہے۔ یقین جانے رات کو جب میں ڈرائیو کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، مطلب میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً مطلب بلوچستان میں، کوئٹہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں، جو اپنی آزادی کا دن جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تیاریاں چل رہی ہیں، آئی تھنک جسٹ 3 دن جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنا دن جو ہے وہ منائیں گے۔ ناظرین اور آپ سب کو بتاتے چلوں کہ بہت بڑا تھریٹ الرٹ جو ہے وہ کوئٹہ میں یہ آیا ہے کہ ملیر کراچی سے ایک بندہ جو ہے وہ کوئٹہ پہنچ چکا ہے، جس کے پاس ہائی قسم کی، جو ہائی انٹینسٹی کی جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ بارود یا جو چیزیں ہیں وہ ان کے پاس ہیں، بٹ کوئٹہ میں جو ایک نیٹ کی ایک کنیکشن کی اگر ہم بات کریں کہ وہ نہیں ہو پا رہا، تو اس وجہ سے ان کے رابطے جو ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہے۔ رائٹ ناؤ ہی از ان عیسیٰ نگری میں ہے، بٹ وہ یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا حادثہ جو ہے وہ کوئٹہ میں کریں گے۔ لیکن پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے فوج پاکستان کے جو جوان ہیں وہ ہمیشہ الرٹ ہیں، وہ اس چیز کے الرٹ ہیں۔ ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ مطلب جیسے الرٹس ہیں، جیسے جیسے ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں کون کون سے رورل ایریاز میں جو ہے وہ کمبے اکھاڑ کے جو ہے ان کو اسکرب بنا رہے ہیں، گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مطلب ان کا بس نہیں چل رہا، بیچارے وہ ایک نہیں ہوتا پاگل جو ہو جاتے ہیں، دے آر ون آف دیم، کہ یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان حرکتوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو کبھی کمبوں کو اکھاڑ کے جو ہے وہ پھینک رہے ہیں۔ پاگل ہوئے ہیں، ہندوستان پاگل ہو گیا ہے، ہندوستان میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اہلکار ہیں، وہ پاگل ہو گئے، ہندوستان ان کا جو باپ ہے وہ خود پاگل ہو گیا، اور ان کے جو یہاں پہ یتیم بچے ہیں جن کو ہم بھارتی یتیم کمیٹی کے بچے کہتے ہیں، وہ بھی پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ جو ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں، میڈم سلمیٰ خان جو ہیں آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، یہ جو کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے، کرنٹ حالات بنے ہوئے، ان پہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ میڈم فار کمنگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی اور آپ نے اپنا ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم پورا جھنڈا بن کے آئے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی جو اس طرح کے سچویشنز بنے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، حالات جو بنے ہوئے ہیں، اور بیک ٹو بیک مطلب تھریٹ الرٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ گوادر میں الگ ہے، آواران میں الگ ہے، ماشکین میں جو ہے وہ الگ ہے، مستنگ سائڈ پہ جو ہے وہ الگ تھریٹ الرٹ آیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ صرف تھریٹ الرٹ ہی تو ہے، کر کے تو دکھا دیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں سنتے ہوئے آ رہی تھی کہ آوران اور مشکی اور اس سے جو آگے جتنا بھی مکران ڈویژن کا تھا، ہر 100 میٹر پہ ایک ایک چیک پوسٹ بنا دی گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی یہ لوگ تھریٹ الرٹ کا وہ کریں گے، اتنے ہی ہم بھی الرٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ صرف ایک پرچہ پھینک کے یا کسی طریقے، اور انٹرنیٹ کی بندش تو میں کہتی ہوں ان کے نا گلا دبا دیا ہے، ہم نے گلا دبا دیا ہے لٹرلی۔ کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس سے اچھا احسن اقدام گورنمنٹ کا کبھی بھی اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے وہ کیا ہے، اور یہ میں کہتی ہوں کہ 31 اگست تک ہی لگا رہا ہے،
11 اگست کو تو ان کے آج ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے اور وہ اس طرح سے منائیں گے. میں کہتی نر کے بچے آئیں نا ایک دفعہ, یہ جو اپنا آزاد بلوچستان کا جھنڈا ہے ذرا لے کر آئیں کوئٹہ میں, لے کر تو آ جائیں, تمہاری 7 نسلیں بھی آ جائیں نا جھنڈا لے کے, اور تمہیں یہاں کی اپنی غیور عوام ہے وہ نکل کے چیر پاڑ کے نہ رکھ دینا, تو پھر کہہ دینا کہ تم بلوچستان میں آزاد ہو. اتنے غیرت مند نہیں ہو تم لوگ. صرف پہاڑوں پہ جھنڈا لہرا سکتے ہو, صرف بلوچی کپڑوں میں لڑکی کی چادر اتار کے اس کے بال کھلوا کے اس کو دوپٹہ لہرا کے آپ لوگ اس کو نچوا سکتے ہو, اور وہ بھی پہاڑوں میں. نر کے بچے ہو تو آ جاؤ باہر, لے کر تو آؤ. ان میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے, جیسے جو جتنے بھی یہ ملیٹنٹ گروپس وغیرہ ہیں جو دہشت گرد ہیں, جو فتح ہندوستان کے ہیں, PLA BRA BRF کے جتنے بھی ہیں, وہ نا زبردستی لوگوں کو کھینچ کے کہتے ہیں کہ نہیں یو آر بلوچ, آپ آئیں ہمارے ساتھ, یہ دن جو ہے وہ منائیں. مطلب وہ زبردستی والا دن جو ہے وہ ان پہ منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں. میں نے تو ابھی ہم نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہے, میں نے تو کسی بلوچ کو نہیں دیکھا کہ آج وہ انڈیپینڈنس ڈے بنا رہا ہے, یا پھر وہ, میں کہہ رہی ہوں نا کہ چیلنج ہے, اور کھلے عام میں ان کو بول رہی ہوں کہ لے کر آئیں آزاد بلوچستان کا جھنڈا, اور بلوچستان کی کسی مین شہرہ پہ آ کے وہ کریں. خدا کی قسم اسے چیر پاڑ کے رکھ دیں گے نا ان کو, ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ یہ جو آزاد بلوچستان کا جھنڈا انہوں نے بنایا نا, یہ انہی کے اندر دوبارہ گھسا دیا جائے گا اور ڈنڈے سمیت گھسایا جائے گا. ان کو پتہ لگے گا کہ یہ جھنڈا کس طرح سے لے کر آتے ہیں. منا لو, منا لو. گھروں میں تم لوگ خوشی کرو گے, کرو. آزادی تو وہ ہوتی ہے جو آزاد نسلیں منا رہی ہوتی ہیں. روڈوں پہ آؤ, اپنے چتوں پہ لہراؤ, اپنی گاڑیوں پہ لہرا دو جھنڈے, اپنے جسموں پہ پہن لو. آپ نے کپڑے پہنے ہوئے آج 14 اگست کے, کوئی شرم محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں. لیکن اگر آج میں آزاد بلوچستان کا جھنڈا پہن کے آؤں گی تو مجھے 100 جگہ پہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کے آنا پڑے گا. دس از ناٹ انڈیپینڈنس. یہ آزادی نہیں ہے. یہ وہ محکوم اور مظلوم قوم ہے نا جو اپنی آزادی اپنے گھروں کے اندر بلوں میں چپ چپ کے منا رہے ہوتے ہیں, پہاڑوں کی سرنگوں میں منا رہے ہوتے ہیں. ان کو تو اتنی غیرت آ نہیں رہی ہے. جس دن 14 اگست میں پاکستان کا جھنڈا ہر جگہ لہرایا جائے گا تب ان کو آگ لگے گی, تکلیف ہوگی. اور پھر دیکھیں, جہاں پہ نواب اکبر بھٹی کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے بلوچیت کے حق میں بات کی ہے. انہوں نے بلوچی میں اسپیچ ضرور کی تھی, لیکن انہوں نے آزاد بلوچستان کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ 11 اگست کو جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے. اب اپنی طریقے سے پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نشئی طبقہ تھا جو انٹرنیٹ بند ہونے سے ان کی جو ہے وہ نشے کی کھپت بند ہو گئی ہے, ان کے ہوش و آواز خطا ہو گئے ہیں. اب وہ جو بھی ان کے دل میں آتا ہے وہ بھونک دیتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو نوچنے کاٹنے اور اپنے لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ. بالکل میڈم, میں تو یہ کہوں گی کہ مطلب وی آلویز فیل پراؤڈ کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے, اور ہم جو ہے وہ 14 اگست بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. یہ بھی ہم ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 47 کے قریب فگر تھے جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں. ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے, بلکہ ہمارے جو مختلف علاقے ہیں ان میں بھی ہو رہا ہے. تو 47 از اے ویری بگ فگر. اگر ہم بات کریں کہ بہت ایک بڑا فگر ہے کہ اس میں اتنے فتنہ ہندوستان کے, فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں, جو کہیں نہ کہیں رستوں سے جو تھے وہ آ رہے تھے اور مطلب اپنی کارروائیاں جو تھے وہ کر رہے تھے. میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ مطلب جو ان کی خواتین ہیں یا مطلب ان کے جو مرد ہیں وہ ان دنوں میں آ کے مطلب اس طرح کے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ مطلب یا تو کمبے اکھاڑ رہے ہیں یا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ مطلب فرسٹریشن کے شکار ہو گئے ہیں یا ان کو وہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ کوئٹہ کو جس طرح سجایا گیا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب جہاں جہاں ان کی آگ لگنی ہونی وہ لگ جائے گی, اور لگی ہے, ایسا نہیں کہ نہیں لگی. 1 اگست سے لے کے آج 11 ہو گئی, 11 دنوں میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ بلوچستان کے میں یہ نہیں کہ صرف کوئٹہ کو, کیپٹل ہونے کے حوالے سے کوئٹہ تو سجے گا, وہ تو ماتھے کا جھومر ہے, مگر باقی پارٹس آف باڈی جو ہم لوگوں کے بنے ہوئے ہیں نا, ہر مکران ڈویژن ہو گیا, رخشان ڈویژن ہو گیا, آپ کا موسیخیل ہو گیا, اس طرح سے آپ کے جو پشتون بیلٹ والے سارے علاقے, ان سب کو سجایا جا رہا ہے. اور بگٹی قبیلے نے بائی ہینڈ اتنا بڑا تاریخی جھنڈا بنایا ہے پاکستان کا, جو کہ تاریخ جھنڈے کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہے جھنڈا ہے, اور بائی ہینڈ بنا ہوا ہے. آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہو, آپ ایک طرف سے کہہ رہے کہ ہم بلوچ ہیں تو ہم بلوچیت میں یہ کریں گے, تو یہ بھی تو بلوچ قوم ہے نا. یہ کیوں پھر اس طرح سے اپنے محب وطن ہونے کا اتنا بڑا ثبوت دے رہے ہیں. اب وہ 14 اگست پہ جب ان کا جھنڈا آئے گا تب ان کو اور لگے گی اس جھنڈے کو کتنا کاٹو گے, کتنا تقسیم کرو گے, کتنے لوگوں کو وہ کرو گے. وہ تو کئی کلومیٹر پہ لمبا جھنڈا بن گیا ہوا ہے. آپ کون کون سے محب وطن کو مارو گے, آپ کون کون سے محب وطن کے جو ہے نا وہ کپڑے اتارو گے, آپ کون کون سے محب وطن کے گھر سے جھنڈا نکال کے اکھاڑ کے پھینکو گے, آپ کتنے جھنڈوں کو جلاؤ گے. ہر اس پہ روڈ پہ ہر چوک پہ جا کے دیکھیں, ہر کھمبے پہ آپ کو 2 جھنڈے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور مارکہ حق ساتھ میں.
بہت بڑی ایک ہمارے پاس اچیومنٹ یہ تھی کہ ہم نے بنیاد مرصوص کی جنگ جیتی تھی، جو کہ ہمارے لیے ڈبل خوشی کی بات ہے. ساتھ میں وہ بھی لگے ہوئے، اور اتنے میں کہتی ہوں کہ گرین اور وائٹ تو ویسے ہی خوبصورت کلر لگتا ہے، لیکن ابھی جو بلوچستان اور ابھر کے آ رہا ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اور پھر پروپیگنڈا ان کا دیکھیں کہ ایکس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو من گھڑت باتیں ہو رہی ہے، فلانا جگہ پہ حملہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، اتنے فورسز زخمی ہو گئے، اطلاعات کے لیے اپڈیٹ کا ویٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ تو ہے نہیں بابا، تم بیٹھے کدھر ہو جو تم لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بلوچستان بھر میں نہیں ہے انٹرنیٹ. آپ یہاں سے چمن سے اٹھائے گوادر کی تک اٹھا لیں، کسی بھی جگہ انٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو جو یہاں سے اپڈیٹ ملی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ اور پھر آپ وہاں سے شائع کر کے ادھر بھیج رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر یہ بلوچستان میں بیٹھے ہوتے تو ان کا IP ایڈریس ابھی کے ابھی ٹریس ہو جاتا. یہ بلوچستان میں بیٹھے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈے، جعلی اکاؤنٹس، فیک جو فنڈڈ اکاؤنٹ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے باہر ہی بیٹھے ہیں. بلکہ ایک اکاؤنٹ تو کل ہی میں نے دیکھا تھا فاطمہ بلوچ کا جو ٹریس ہو گیا ہوا، اور بہت جلدی اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان پبلش کر دے گی کہ یہ اکاؤنٹ کہاں پہ. اور جب وہ گرفتاری میں آئے گی یا آئے گا، جب گرفت میں آ جائے گا تب پتہ لگے گا کہ ISI کتنی اسٹرانگ ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ادارے کتنے اسٹرانگ ہیں، اور تم بیٹھے ہوئے کہاں پہ پروپیگنڈا کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. بالکل ایسے ہی میڈم، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ مطلب انٹرنیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پورے بلوچستان میں جو ہے وہ نیٹ کی سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. اس بات سے ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب جو ان کے ملیٹنٹ گروپس ہیں یا مطلب جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جن کو طرح طرح کے ڈیوائسز جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں اور ان کو پرووائڈ کی گئے ہیں، تو اس میں تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ مطلب جو انفارمیشن انڈیا تک پہنچ رہی ہے، جو ان کے اکاؤنٹس پہ شائع ہو رہی ہے کہ یہ یہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا، وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا، تو یہ بڑا کلیئر ہے ہمیں کہ مطلب ان کے پاس جو ہیں وہ ڈیوائسز وغیرہ جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ دو خوشیاں ایک جگہ منانا، ایک آپریشن بنیاد المرصوص تھا مارکہ حق کا، اور اس کے بعد 14 اگست کی خوشی، تو یہ چیزیں ایسے لوگوں کو جب ہضم نہیں ہوتی تو یہ کون سی جگہ کا رخ کر لیتے ہیں؟ یہ کسی بھی جگہ کا رخ نہیں کریں کہ سافٹ ٹارگیٹس اپنے ڈھونڈیں گے، اور اس سافٹ ٹارگیٹ میں جب بھی ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا نا، پھر ان کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں، پھر یہ ننگے بھوکے ہو جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ غلط ہاتھ ڈالا گیا ہے، طاقت کا غلط استعمال ہے، وردی والے ہیں، وردی والوں نے یہ کر دیا، ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا، لاپتہ ہو رہے ہیں، جبری گمشدگی ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے ڈرامے ان کے شروع ہو جاتے ہیں. جب ان کو دیکھیں یہ خوشی حقیقی خوشی ہے. اللہ پاک نے پاکستانیوں کو پاکستان تحفے میں دیا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ پاک تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ کھمبے پھینک کے اس کو اسکریپ بنا رہے ہیں نا، وہ اسکریپ بیچیں گے بھی یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس فنڈنگ بند ہوگی، اسی کو بھی کلو کے حساب سے بیچتے رہیں گے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ میں یہ لوگ سولر بورڈز کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، سولر کے بورڈ کو بھی وہ لوگ نشانہ بنا کے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. روڈز کو انہوں نے ID بلاسٹ کر کے اس کو کھڈا کنڈرات بنا دیا ہوا ہے. کتنا تم لوگوں پہ خرچ کریں گے؟ ظالموں، اتنا تو سوچ لو کہ بلوچستان تم لوگوں کا ہے، بلوچستان کی ترقی تم لوگوں سے وابستہ ہے. اور پھر نعرہ تم لوگ یہ لگاتے کہ آج بلوچستان کی آزادی ہے، لیکن آپ آج بلوچستان کی آزادی مجھے لگ رہا ہے انٹرنیٹ میں بھی نہیں ہے. آج جہاں سے تم لوگوں نے وہ کرنا ہے نا، لنک کرنا ہے ہندوستان سے ہی، تمہارا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے جو نا گاؤں ماتوں کا پیشاب پینے والا، اگر وہاں سے بھی تم لوگوں کی آزادی کے لیے انڈیپینڈنس ڈے کا بول دینا، تب بھی اس کی انڈیپینڈنس ڈے وہاں پہ نہیں منائی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کس قدر انہوں نے حالات کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام رہ رہے ہیں. کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی جہاں پہ تھی، اس کا سب سے بڑا سورس جو تھا وہ انٹرنیٹ تھا. بالکل، انٹرنیٹ کو آپ نے قابو کر لیا ہے. ان کے وہ جو یہ نہیں تو وہ جو الدین کا چراغ رگڑ کے نکلنے والا تھا وہ ادھر ہی بند ہو گیا ہے. اب یہ جتنا بھی رگڑے لگا رہے ہیں وہ ان کے پاس وائرلیس فون ہے، وہ بھی ٹریسیبل ہے، کیونکہ ہمارے ریڈار میں جتنی بھی کوئی وائس آئے گی ان اور آؤٹ ہوگا وہ ان کا ٹریس ہو جاتا ہے. ان کے پاس وائرلیس فون ہے، ان کے پاس نئی ایکوپمنٹس وغیرہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ دوسرے سے کنیکشن میں ہیں، مگر وہ بھی ساری ٹریس ہو رہی ہیں. اور یہ بہت بہت اچھا کیا ہے انہوں نے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ میں کہتی ہوں سگنلز بھی بند کر دیں، ابھی سگنلز بھی بند کر دیں، کوئی کسی سے رابطے میں نہ ہو، تاکہ ان کو پتہ لگے یہ ان کے جو دہشت گردانہ یہ تھریٹس یہ جو دے رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو دے رہے ہیں، یا کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ کراؤڈ جمع ہوگا، یا کہیں پہ قومی ترانہ بجے گا، یا کہیں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا، اس کو ہم نشانہ کریں گے. تو یہ جب ان کے پاس یہ جو سم پہ کالز جاری ہیں تو ساری ٹریس ہو رہی ہیں نا. صحیح ہے. اب یہ لوگ بہت بری طریقے سے شکنجے میں آ چکے ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ 40+ ان کے ایک اچھی فگر تھی
جو کہ مائنس ہو گئی ہے وہ 1200 لوگوں میں سے. 47 کی ٹھیک ہے, وہ 40+ وہ چلا گیا. ابھی انشاءاللہ 14 اگست تک میں کہتی ہوں ایک اور مارکہ حق ہوگا جو فیصلہ کن جنگ کی طرف ہوگا, فیصلہ کن آپریشن ہوگا ان کے خلاف. اور بلوچستان میں اس وقت کل ہی سرفراز بگٹی صاحب کی وہ تھی کہ انشاءاللہ بلوچستان میں امن کی ہوا چلے گی. یہ 14 اگست انشاءاللہ وہی امن کی ہوا لے کر آئے گا انشاءاللہ. میڈم لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ 14 اگست کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ ہم زندہ قومیں ہیں, اور زندہ قومیں کبھی بھی اپنی آزادی کا جشن جو ہے وہ کسی ڈر کی وجہ سے روکتی نہیں ہیں. ہم جشن منائیں گے, کسی کے باپ میں ہمت ہے تو آ کے روکیں. اور آپ لوگوں کا جشن آزادی جو آپ لوگ آج منا رہے ہو 11 اگست کو, کسی کے باپ کی ہمت ہے تو منا کے دکھائے. آ جائیں بلوچستان میں, آ جائیں کوئٹہ میں, اپنا جھنڈا لے کر آ جائیں. آپ لوگوں کو کھلا چیلنج ہے کہ ہم ریکویسٹ کر دیں گے کہ اپنی سیکیورٹی فورسز کو ہم خود اپنے دلوں کے ہاتھ رکھ لیں گے, اپنے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ لیں گے کہ ان کے ایجنڈے کو کچھ نہ کرے. عوام کو کیسے روکو گے؟ باشعور ہو چکی ہے عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ آپ کتنے دہشت گرد ہیں, کس طرح سے پاکستان کی توڑنے کی سازش کر رہے ہیں. پاکستان ٹوٹے گا نہیں. تم لوگوں کی جتنی بھی ہمت ہو سکتی ہے تم ٹوٹنے کی کوشش کرو, تم کبھی بھی نہیں توڑ سکتے پاکستان کو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا, زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے. تھینک یو میڈم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میڈم سلمیٰ خان جو تھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی, اور ان کی باتیں آپ سب نے سن لی کہ بڑی ایک پازیٹیو وائب اور مطلب جو ایک جوش ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم زندہ قومیں ہیں, ہم ڈر کے مارے جو ہے وہ چپ کے ان کی طرح جو ہے وہ ہم نہ چھپیں گے, نہ ہم جو ہے وہ کوئی دوپٹہ شپٹہ جو ہے وہ ایسے کر کے بیٹھیں گے جو ان کے مرد بھی ہیں نقاب لے کے گھوم رہے ہوں گے. ناٹ ایٹ آل. ہم سامنے آئیں گے, سامنے بیٹھ کے بات کریں گے, ہم سامنے آزادی بنائیں گے جیسے ہم بنا رہے ہیں. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ مطلب جو ایک بڑا 47 کا فگر تھا, اور جس میں نے آپ سب کو بتایا کہ اتنے فتنہ الہندوستان کے اور فتنہ الخوارج کے جو لوگ تھے وہ جان واصل ہو گئے. انشاءاللہ یہ 14 اگست جیسے ہم منا رہے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مطلب جیسے اگر ہم کہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, اتنے ہی فتنہ الخوارج کے اور فتنہ الہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ جان واصل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے. اور ہم اپنا جو یہ سسٹم ہے وہ انشاءاللہ ایسے ہی لے کے چلیں گے. اور جہاں پہ ہم تھریٹ الرٹ کی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں یا کوئٹہ میں اسپیشلی, کہ اگر ان لوگوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ایف سی کو, پولیس کو, یا پھر جو عمارتیں ہیں ان کو, یا انسٹیٹیوٹس کو, یا فلیگ کو, یا کوئی ایسی سرمنی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے یہ ایکسپلوژن وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں, تو کوئی ایسا وہ نہیں. میں نے پہلے کہا کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, وہ ان کو گاڑ دیں گی زمین میں. ان کی اتنی مجال نہیں ہوگی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے آزادی کا دن جو ہے وہ منائیں گے. منانا ہے آزادی, آگے کھل کے منائے بھائی. ہم تو کہتے ہیں آپ جھنڈا لے کر آئیں, ادھر جی پی او چوک کی طرف آئیں, ٹھیک ہے, یا کوئی میزان چوک پہ ہیں جہاں پہ کراؤڈ بھی آپ کو ذرا دیکھے. آپ کو انہیں جھنڈا وہاں پہ لہرانا ہے, یا تو دو پہاڑوں کے بیچ میں پتہ نہیں کوئی کھڑے ہو گئے, وہاں تو ہر کوئی جا سکتا ہے, وہاں تو کوئی بھی اٹھ کے جھنڈا جو ہے وہ لہرا سکتا ہے. آزادی وہ ہوتی ہے کہ آپ سب کے سامنے جھنڈا لہرائیں, ٹھیک ہے, نہ کہ پہاڑوں میں, نہ کہ اکیلے گھروں میں, نہ کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جھنڈا اٹھا رہے ہیں اور آپ لہرا رہے یار کہ اوکے وی آر مطلب ایک آزاد ملک ہے اور ہم منا لیں. کبھی نہیں ہوگا. یا آپ لکھ لیں, یہ تاریخ میں انشاءاللہ مینشنڈ ہے, آگے بھی ہوگا. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوگا. اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بلوچستان آزاد ہوگا وہ ایک خواب میں رہ رہے ہیں, تو کائنڈلی آپ وہ خواب جو ہے اس سے نکل آئیں, ٹھیک ہے, اور سچ کی دنیا جو ہے وہ جی لیں, تو آپ بڑے فائدے میں رہیں گے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.